الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائیو، آج جو ہے جیسے کہ پچھلے موضوع میں بات ہوئی تھی کہ کیا سزا ہے ان لوگوں کی جو ہی مرد کے ساتھ ایسے کچھ برائی فحشی کرے، کیونکہ اس سے معنی ہے کہ نسل سب ہی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے اس سے ہی نسلیں بڑھتی ہیں اور خوبیاں ہر قبیلے قبیلے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں ظاہر ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو بشریت کی ایک فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس سے ہی لوگ ہٹنے لگیں گے، اور اس سے بہت یعنی ایسے نظام فطرت کا جو ہے وہ عجیب طریقے سے ہو جائے گا، کیونکہ شادی سے کرنے سے ذمہ واریاں ہوتی ہیں اور خرچہ اخراجات، پھر نسل وغیرہ۔ لیکن اگر اور طریقے سے لوگ رہنے لگیں جیسے ہی جانور رہتے ہیں تو پھر نہ پتہ چلے گا، اگر اور چیز ہو جائے اللہ تعالیٰ بچائے برائی یعنی شادی کے بغیر، تو کیا ہوگا کہ نسل بھی کسی کو پتہ نہیں یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا کون ہی چاچا ہے، ماما ہے، خاص طور پہ باپ کی نسل سے۔ تو وراثت وغیرہ ذمہ واری کچھ ہوتا ہے، اس میں کس نے ہی یہ زیادگی کا ذمہ وار، کس نے ہی زیادگی کو تلافی کرنا ہے اور چیزیں۔ تو نظام فطرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ وغیرہ کا نظام رکھا ہے کہ جس سے برائیاں کم ہوں۔ خلوت سے منع کیا اجنبی عورت کے ساتھ، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں کو ہاتھ نہیں ملاتا۔ جب ہی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مد یدک فلنبایعک، کہ آپ ہاتھ بڑھائیں آپ کی ہم بیعت کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں کو ہاتھ نہیں ملاتا۔ تو اجنبی عورتوں کو ہاتھ ملانا یہ غلط ہے۔ محارم کے بارے میں ذکر کیا تھا، یاد ہے درس ہوا تھا، اگر کسی بھائی کو نہ ملے تو پھر بھی دہرا سکتے ہیں کون ہی عورت کے محرم ہیں اور جس سے وہ بغیر پردے کے ان کے سامنے آ سکتی ہیں یا سفر کر سکتی ہیں۔ تو یہ مسائل جاننا ضروری ہے، کیونکہ معاشرے میں رہنے میں، آنے جانے میں، گھر میں کون آ سکتا ہے کون نہیں۔ اس تہذیبی سے رہنا دنیا میں بھی پرسکون سے انسان رہتا ہے، اور ذمہ واری، کیونکہ ہر انسان جو ہے ہر عورت کا، ہر آدمی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، تو اس کے لیے افراد جو ہیں ان کی گنتی ہے کہ فلاں فلاں یہی آئیں گے کچھ ہو، اس لیے عورت کی ذمہ داری کے لیے اور عورت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر محرم سے بھی منع کیا سفر کرنے سے، اس لیے کہ وہ حفظ و امان میں رہے۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ مسائل ایسے ہی ذکر ہو گئے، لیکن آج کا درس جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ بیان کرنا تھا، جس کا معنی ہے کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، یہ خلاصہ حدیث کا، کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، ان مردوں پر جو ہی تشبہ یعنی نقل کرتے ہیں کس کی، عورتوں کی، ان کی شکل میں، آواز میں، کپڑوں میں، ان پر لعنت ہے۔ اور ایسے ہی اس عورتوں پر لعنت ہے جو ہی نقل کرتی ہیں اور مشابہت کرتی ہیں، متشبہین،
تو مردوں میں سے مشابہت کرتے ہیں اور عورتوں کی، اور عورتوں سے جو مشابہت کرتی ہیں مردوں کی، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو کیونکہ مردوں کی ایک الگ خصوصیات ہیں، ان کی ذمہ داری ہیں جس میں وہ کام کریں، یعنی ایسے کام ہیں جو مرد ہی جب کرتے ہیں تو اس کو بہتر سے بہتر اس کام کا ہی وہ صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے، اور ایسے کام ہیں جس میں عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور عورتیں جب پکڑتی ہیں وہ اس کو صحیح طریقے سے اس کا اچھا انجام لے آتے ہیں۔ پھر جو اس چیز کا بلاوا دیتے ہیں کہ عورتوں مرد کے ساتھ یا ایسے وغیرہ، تو اس سے جو نظام ہے اٹھنے بیٹھنے کا، شناخت کا، اور نظام فیملیوں کا، اس میں فتنہ فساد بھی ہوتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے انسان کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کل تو کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہر ایک جانتا ہے کیا سسٹم وغیرہ چل رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی جو ہے انسان کوشش کرے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رشتے بچیوں کے ان فیملیوں سے ہو جو ہی اس چیز میں ذرا لحاظ صحیح طریقے سے رکھتے ہیں، حیا، شرم، پردہ، اور اٹھنا بیٹھنا، وہ کام کرنا جو عورت سے کے عزت کے لیے مناسب ہیں، ان کاموں سے دور ہونا، جو کام عورت کی عزت کے لیے اور اس کے یعنی آبرو کے لیے خطرہ ہے، تو ان سے دور رہنا۔ اور اس میں جو عقل مند لوگ ہیں وہ سن لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا، حتیٰ کہ جتنا بھی انسان بڑا ہو، جب شریعت کے قانون کے مطابق نہ چلیں تو کوئی کتنا بھی انسان ہو پھر بھی اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ نہ کہیں یہ فلاں ہے فلاں ہے، چاہے پروفیسر ہو، جتنا ہو، یہ چیزیں عقل مند اور جو صحیح طریقے سے دیکھتے ہیں لوگوں کو، تو یہ چیز جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ امرد بولتے ہیں، امرد کا معنی یہ جو نوجوان طبقہ ہے، چاہے بچے ہوں یا بچے ہوں، تو ان کو بھی ایک صحیح اصول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، یہ نہیں ایک کھلا ماحول ہو ان کے لیے جانا آنا، چاہے وہ بچیوں کے ساتھ ہوں یا بچیاں بچیوں کے ساتھ ہوں، پھر بھی ان پر نظر رکھنا، بلکہ جیسے کہتے ہیں کڑی نظر رکھنا کہ صحیح طریقے سے ان کا اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ ایک جوانی میں بھاگنا دوڑنے میں ان کے لیے، حتیٰ کہ ایک شیخ محمد صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جیسے وہ جہاز نہیں اڑتا، کتنا ہی وہ رفتار میں چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے کس طریقے سے وہ رکتا ہے، وہ ایسے ان کے روکنے کے لیے ایسے ہی نوجوانوں کو بھی جہاز کو جیسے روکا جاتا ہے، ایسے ہی ان کے لیے روکنے کا بندوبست کرنا چاہیے کہ وہ کیسے ہی صحیح طریقے سے آ کے جہاز اڑے اور صحیح طریقے سے آ کے وہ زمین پر رک جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اڑنے میں بھی خطرہ ہے، کہیں کوئی ہو نہ جائے، اور جب آ کے زمین پر کیسے وہ زمین پر صحیح طریقے سے بیٹھتا ہے، اس کا بھی بندوبست۔ تو ایسے نوجوانوں کے لیے خیال کیا جائے کہ کہیں ان سے ایسا کام نہ ہو جائے جس سے وہ ان کی زندگی پر بہت برا اثر ہو جائے، یا دوسروں پر۔ جہاز کی مثال دی ہے آپ کو کہ جہاز اگر صحیح طریقے سے نہ آ بیٹھے تو خود بھی ختم ہو سکتا ہے، اور جانوں پر خطرہ ہے جو اس میں ہیں جہاز میں۔ ایسے یعنی مثلا گاڑی دے دی، گاڑی کو صحیح طریقے سے نہ چلائے، کیسے وہ خود پر بھی
خود بھی نقصان اٹھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی دے سکتا ہے، اور چیزیں بھی، تو یہ خیال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے، سب مسلمانوں کی اولادوں کی حفاظت کرے اور توفیق دے ہر اچھائی کرنے کی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔